الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بلا تمہید سرکار کی مقدس بارگاہ میں محبت سے درود و سلام پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا کی رحمت برستی ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کا فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے محبوب سب سے پیارا دین یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا کلمہ ہم نے آپ نے پڑھا، اسلام کے دامن سے ہم تمامی حضرات وابستہ ہیں۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت، ایمان سب سے بڑا ہمارے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ، ایمان ہمارے آپ کے لیے آخرت کے کامیابی کی ضمانت، یہ ایمان کی شمع ہے۔ ایمان ہم نے آپ نے ایمان کے دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا ہے۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان لانے کے بعد، کیونکہ ایمان کی تشریح لمبی ہے، غرض کی ہم نے آپ نے ایمان ہم آپ لائے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ہم پہ آپ پہ ظلم بھی ہوگا، ہمیں آپ کو ٹارگٹ بھی کیا جائے گا، ہمیں آپ کو پریشان بھی کیا جائے گا، ہم پہ آپ پہ ظلم کے پہاڑ بھی گریں گے، لیکن ایمان والا تمام طرح کی مشکلوں کو جھیل کر ایمان کی دولت کو اپنے سینے محفوظ کر کے زمانے کو یہی پیغام دے گا، جیسا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر، اور شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور سجدوں سے کیا ہوا تیرے صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ حضرات گرامی، ایمان ہمیں آپ کو اللہ نے دیا ہے، اب ایمان کی دولت کو ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایمان چھیننے کے لیے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تمام طرح کے ماحول ہم پہ آپ پہ تیار کیے جائیں گے، لیکن اے لوگوں، ایمان کی دولت وہ عظیم دولت ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میرے محبوب نے مکے کی زمین پہ اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت قربانیوں کا سامنا کیا تھا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا میرے سرکار حرم کے وادی میں گئے ہیں، سرکار پہ پتھر بھی مارے گئے، میرے مصطفیٰ کے پیٹھ پر وزنی پتھر بھی رکھا گیا، میرے پیغمبر پہ ظلم کیا گیا کہ سرکار ایمان کی دولت کو نہ پھیلائے، مگر میرے محبوب نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ میں اپنی زندگی ایمان کے پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کروں گا۔ اور وہی حال ایسا ہوا جب کربلا کی وادی میں میرے حسین کے سامنے اسلام کو بچانے کا وقت آیا، یزید 22,000 کا لشکر جرار لے کے میرے حسین کے خاندان والوں پہ ظلم کا ماحول تیار کیا۔ ادھر جوانوں کی لاشیں بھی گئی، بھائیوں کی لاشیں بھی گئی ہیں، بیٹوں کی لاشیں گئی ہیں، مگر میرے حسین نے سارا ظلم برداشت کیا، اور ظلم برداشت کرنے کے بعد زمانے کو کہنا پڑا دین نبی کو ایسے سوارا حسین نے، سر دے کے گھر خدا کا بچایا حسین نے، اور مردہ نہ ہو سکے گا کبھی دین مصطفیٰ آب
حیات جس کو پلایا حسین نے، تو اے لوگوں اللہ نے ہمیں آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب ہم تمامی حضرات اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم آپ جی رہے ہیں، ضروری ہے ہم ایمان کی شمع کو، ایمان کی دولت کو اپنے سینے محفوظ رکھتے رہیں، اور تمام طرح کے حالات کا ہم بخوبی ہم آپ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اس کا مقابلہ بھی کریں، ہر طرح سے آنے والے چیلنجز کا ہم تمامی حضرات سب کچھ تو برداشت کریں، مگر ایمان کی دولت پہ کبھی ڈاکہ، جب وقت آئے ڈاکہ ڈالنے کا، ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، ایمان کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ ظلم کا ماحول ختم ہو جائے گا، اسلام ہمیشہ زندہ ہے، اور قیامت تک ایسے اسلام زندہ رہے گا۔ کہنے والا کہے گا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ۔ السلام۔